إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ سورہ والعصر میں جو 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں انسان کی خسارے سے نجات کے لیے: ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ پھر ایمان کی تفصیل آیہ بر میں بیان کی کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم منہ پھیر لو یا منہ کر لو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، یعنی آیت کی ابتدا یہ بتاتی ہے، بات کرنے کا انداز اللہ پاک کا یہ بتاتا ہے کہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے اسلام کو بڑا محدود سمجھ لیا ہے، دین کو بڑا محدود سمجھ لیا ہے کہ 2-4 چیزیں اس کی پکی پکڑ لیں اور باقی ساری کھا گئے۔ کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، اس لیے کہ اس وقت جو مسئلہ تھا وہ سارا یہ تھا کہ تم نے منہ ادھر کیا نماز نہیں ہوئی اور تم نے منہ ادھر کر لیا تو اب تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ کہا نیکی اس کی ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، جو ایمان لائے اللہ پر۔ اب ایمانیات کی بحث شروع ہے، اور یہ یہود سے کہا جا رہا ہے، عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے کہ ذرا اپنے پتے دیکھو، اپنے ایمان کا۔ بے ایمانی کے ساتھ تمہاری نمازیں منہ جدھر مرضی ہے کر لو، کوئی نہیں ہوتی۔ جب تمہارا نیٹ ورک ہی کوئی نہیں ہے تو موبائل اونچا کرو یا نیچا کرو، نیٹ ورک پول کہاں سے آئے گا بھائی؟ کنیکشن لیا ہے، کنیکشن ہے ایمان، یہ سب سے پہلی چیز۔ اچھا، ہم نے ایمانیات پہ بڑی گفتگو کی، 27 سال ہو گئے مجھے اس مسجد میں اسی موضوع پہ بات کرتے ہوئے۔ میں کبھی بھی، حالانکہ لوگ کہتے بھی ہیں، میں نماز کی تفصیلات میں کبھی نہیں جاتا، اس کو اپنا موضوع میں نہیں بناتا، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر نماز کے مسائل بیان نہیں کیے۔ کسی کو ضرورت محسوس ہوئی ہے تو آپ نے بتا دی ہے، ورنہ آپ نے کہا کہ جس طرح میں پڑھتا ہوں دیکھ کے پڑھتے جاؤ۔ پھر ہم یہاں نہ تو میری پرورش اس قسم کے ماحول میں ہوئی، فرقہ وارانہ ماحول میں، نہ میری تعلیم اس قسم کے فرقہ وارانہ ماحول میں ہوئی ہے کہ کسی خاص مسلک کو میں خدا بنا کے
اس کے دفاع کی ساری زندگی کوشش کرتا رہوں۔ ہم ایمان پہ بات کرتے ہیں اس لیے کہ ایمان وہ محرک ہے جس نے باقی کام کروانے ہیں۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو بعد کے اعمال جو ہیں وہ شاید فائدے کی بجائے پھر نقصان دیں۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ اچھا، 27 سال محنت کرنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ سمجھ گیا ہے کہ اللہ پاک کتنا قادر ہے اور اللہ پاک کا تعلق انسان کے ساتھ کتنا کلوز تعلق ہے، اس کا رگے جان سے قریب ہے۔ فرمایا ہم تمہاری سوچ سے بھی آگاہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ انسان عمل جب کرتا ہے تو وہ سوچ کے بعد کرتا ہے۔ پہلے سوچ آتی ہے، پھر اس سوچ کے خلاف ایک سوچ آتی ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس یہ ہیں، اگر آپ نے کیا تو پھر یہ ہوگا۔ پھر وہ اندر جنگ ہوتی ہے اور پھر اس جنگ میں جو سوچ غلبہ پا لیتی ہے وہ عمل میں آ جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری سوچوں سے آگاہ ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ وہ وسوسے جو اندر جنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو چل رہی ہوتی ہے ایمان اور وسوسوں کی جنگ، ہم اس سے آگاہ ہوتے ہیں۔ ہم نے نظر رکھی ہوئی ہوتی ہے، مت سمجھو کہ وہ 7 آسمانوں کے اوپر بیٹھے اور اتنے لائٹ ایئرز دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم تمہاری رگے جان سے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ قریب۔ پھر جب یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی اب ایمان بندے کا بن گیا ہوگا اللہ کی ذات پر، اب یہ کسی سے ڈرے گا نہیں۔ لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جن کو 10 12 14 سال 27 سال، تو آپ میں شاید کوئی بندہ ہوگا جو شروع سے مجھے سن رہا ہے، درمیان میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، بہت ہو گئے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ 10 12 سال 14 سال سننے کے باوجود جب بندہ پاکستان جاتا ہے اور پھر وہ آ کر مسائل پوچھتا ہے اور شرماتا بھی ہے کہ قاری صاحب کہیں گے یار تم کب سے میرا خطبہ سن رہے ہو، 5 منٹ میں تمہیں کیا سمجھاؤں گا جو تمہیں 5 سال میں نہیں سمجھا سکتا۔ اچھا، پھر وہ شرم سے اپنا نام نہیں لیتا، کسی کا مسئلہ بیان کرتا ہے کہ کسی نے دم کر دیا، تعویذ کر دیا، اب اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، گھر میں ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ جی جادو تو برحق ہے نا، نبیوں پر بھی ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا پنکچر ہے ہمارے ایمان میں، نلکی لیک ہے۔ یہ جو ہے نبیوں پر بھی جادو ہو جاتا ہے، یہ ہماری نلکی لیک ہے۔ صبح بھر کے ہوا کھڑی کرو ایمان میں، شام کو نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا، یصبح مؤمنا و یمسی کافرا، صبح مومن ہوگا ہوا پوری ہوگی اور شام کو نکلی ہوگی کافر ہوا ہوگا۔ و یمسی مؤمنا، شام کو ہوا پوری کر کے کھڑا کرو، اسے لٹاؤ کمبل میں، و یصبح کافرا، صبح اٹھے گا ہوا نکلی ہوئی ہوگی۔ نبیوں پر بھی ہو جاتا ہے، جادو برحق ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے ایمان کا پنکچر ہے، کمزوری، یہاں ہمارا ایمان، آپ جو پانی دیتے ہیں نا سبزی کو، تو وہاں کوئی چوہے وغیرہ کا بل ہوتا ہے، کوئی کھڈ ہوتی ہے، تو پانی سارا اس میں جا رہا ہوتا ہے، اور وہ جو چلا رہا ہے نا وہ کنویں کو، اور ایک بندہ آگے ہوتا ہے فیلڈ میں، وہ آواز دیتا پانی کوئی نہیں آ رہا ہے بھائی، وہ کہتا ہے یار پانی ادھر سے تو چھجے میں اتنا جا رہا ہے، پورے لوٹے بھر کے آ رہے ہیں، پارچھا بڑا ہوا جا رہا ہے، پانی جا کہاں رہا ہے؟ پتا چلا جی چوہے کا کھڈ ہے۔ یہ ہمارے ایمان میں چوہے کی کھڈ ہے، سارے درس اس کے اندر چلے جاتے کہ نبیوں پر بھی جادو ہو جاتا۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے،
روایت ہے بخاری میں، صحائح ستہ میں، بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ یہ جو ہشام صاحب ہیں، ہشام ابن عروہ ابن زبیر، یہ ان کی روایت۔ یہ 131-32 میں گئے ہیں عراق۔ انہوں نے بیٹی کی شادی کی اور اس پہ 1,00,000 درہم اس وقت خرچہ کر دیا انہوں نے، آج کا 1 کروڑ سے بھی زیادہ سمجھ گیا، اور کیا بھی قرض لے کر۔ اب خلیفہ منصور کے پاس یہ گئے مدد لینے کے لیے، عباسی تھا اس ناطے سے۔ اس نے پہلے تو کافی زجر و توبیخ کی، ڈانٹا اس نے کہ چادر دے کر پاؤں پھیلانا چاہیے، جب آپ کے پاس نہیں تھے اتنے تو کس نے کہا تھا اتنا خرچہ کر؟ آپ خود ہی تو روایتیں کرتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی اتنی سادگی سے کی، اور خود پھر یہ کرتے ہو۔ اور پھر 10,000 درہم اس نے پکڑا دیا۔ اب 10,000 اور 1,00,000 یہ پلٹ کر آئے، جو زیادہ ہاتھ چھٹ منہ پھٹ قسم کے قرضدار تھے جنہوں نے دیا ہوا تھا، ان کو انہوں نے دے کے تو جان چھڑائی۔ باقی جو ماٹھے قسم کے تھے، ترس کرنے والے تھے، ان کو کہا کہ پھر یہ دوسری بار آئے، آ کے منصور کا ہاتھ انہوں نے پکڑ کے چومنے کی کوشش کی اور اس نے ہاتھ چھڑا لیا۔ اس نے کہا چھوڑ دیں آپ اسے، ہم اس کو دوسروں سے محفوظ رکھتے ہیں اس ہاتھ کی عزت کی خاطر، عام لوگوں کو ہم چومنے نہیں دیتے، اور آپ کو ہم اس سے محفوظ رکھتے ہیں کہ آپ کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کے ہاتھ چوموں، آپ یہ مت کریں۔ لیکن پیسے اس نے کوئی نہیں دی۔ اب یہ اتنا بڑا جھٹکا تھا کہ ان کا دماغ پھر گیا، خارفہ۔ اس کے بعد انہوں نے جو کچھ پھر یہاں کمال کیا ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ براہ راست ان کے شاگرد تھے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو تو یہ بہت لیٹ پہنچی ہے۔ امام مالک ان کے قدموں میں بیٹھنے والے تھے، انہوں نے ان کے عراق کی ایک حدیث نہیں لی اور کہا کہ ہشام کی عراق کی حدیثوں سے بو آتی۔ انہوں نے جادو والی بھی نہیں لی اور وہ 6 سال کی شادی والی بھی نہیں لی، جادو ہو گیا۔ یہ بیان کرتے ہیں مدینے میں کوئی بیان نہیں کرتا، 131 سال گزر گئے ہیں مدینے میں، کسی کو خبر نہیں ہے کہ نبی پر جادو ہوا تھا۔ یہ جادو ہونا ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم پھٹنے سے بڑا واقعہ تھا، ایک نبی پر جادو ہو جانا، اور ایک لمحہ نہیں، 1 سال تک رہنا۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے ابا نے بتایا ہے اور میرے ابا کو ان کے ابا نے بتایا ہے کہ ان کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضور پہ اس طرح سے جادو کیا گیا، یہاں تک کہ آپ بیویوں کے پاس نہیں آتے ہوتے تھے، نہیں آئے ہوتے تھے، اور آپ کو یہ خیال ہوتا تھا کہ آپ ہو آئے ہیں بیوی کے یہاں۔ اب مسئلہ یہ کہ حضور کی 9 بیویاں تھیں، یہ 9 بیویوں کی طرف سے شکایت آنی چاہیے تھی نا۔ میں اگر یہاں ممبر پہ بات کر رہا ہوں تو ایک راوی تو نہیں ہونا چاہیے نا، بھری ہوئی مسجد ہے، کوئی 2 4 10 20 راوی ہونے چاہیے نا۔ قاری صاحب نے یہ بات کی ہے، 9 بیویوں میں سے کسی کی طرف سے بات کوئی نہیں آئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معاملہ سب سے پہلے اپنے باپ سے ڈسکس کرنا چاہیے تھا، ابو بکر صدیق کو جا کے بتانا چاہیے تھا، جو نبی کے دوست، غمخوار اور مشیر تھے، کہ آپ کے دوست کو یہ چیز لڑ گئی ہے۔ انہوں نے باپ کو نہیں بتایا، بھائیوں کو نہیں بتایا، بتایا تو کس کو بتایا؟ عروہ کو۔ اچھا، عروہ نے بھی کسی کو نہیں بتایا، دبا کے رکھی ہے بات۔ عروہ نے بتایا تو کس کو بتایا؟ اپنے بیٹے ہشام کو۔ ہشام نے بھی دبا کے رکھی ہے بات، مدینے میں ذکر نہیں کیا۔ 87 سال کے ہو کے یہ فوت ہوئے،
46 میں فوت ہوئے، 31-32 میں یہ گئے عراق، اور 131-32 میں جا کے یہ بات عراق سے مدینے خبر آئی ہے کہ حضور پر جادو ہو گیا تھا۔ پھر روایت میں کہا جاتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں 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 صحابی ساتھ لیے حضور نے اور کنویں پر گئے اور جا کے جادو نکالا، ان کی طرف سے کوئی خبر نہیں آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خبر نہیں، کوئی روایت نہیں ہے، جو دوسرے ساتھ گئے تھے ان کی طرف سے کوئی روایت نہیں ہے، حضور کی دوسری بیویوں کی طرف سے کوئی شکایت نہیں، مدینے میں کسی کو خبر ہی نہیں۔ کتنا عرصہ رہا ہے؟ 1 سال، 7 ہجری میں۔ اب اس کے جو نتائج نکلتے ہیں، ہمارے علماء چونکہ اس طرف جاتے نہیں ہیں، راوی چین ہی چین لکھتے، اپنے مدرسے میں ہوتے ہیں، قال اللہ و قال رسول، بندے آتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، گھٹنے چومتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ غزوہ خیبر کے بعد 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد 1 سال یہ جادو رہا، 7 ہجری میں ہوا، اور یہ جادو اتنا سخت ہے کہ بہیقی نے دلائل النبوہ میں لکھا ہے، یعنی یہ جو حشام صاحب ہیں یہ بڑے مختلف قسم کے الفاظ سے اس جادو کو بیان کرتے ہیں۔ کہیں کہتے ہیں کہ کانا یدورو، یعنی میں اس لیے یہ الفاظ آپ کے سامنے عربی میں کوٹ کر رہا ہوں کہ اردو میں اس سے پہلے ترجمہ کرنے کی میری ہمت نہیں ہے۔ کانا یدورو، چکر کاٹتے تھے اللہ کے رسول۔ ہمارے گاؤں میں ایک رحمانہ پاگل ہوتا تھا، عبد الرحمان نام تھا، لوگ رحمانہ کہتے تھے، 2 درخت، ایک لسوڑے کا تھا، ایک کیکر کا تھا، وہ ان کے درمیان چکر کاٹا کرتا تھا رات اور دن۔ رات کو آپ 1 بجے چلے جائیں، رحمان گھوم رہے ان کے درمیان، کبھی کبھی تھک کے کھڑا ہو جاتا۔ کانا یدورو ولا یدری ما وجعو، اور آپ کو سمجھ نہیں لگتی تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا، تکلیف کیا ہے، کیا پھنسا ہوا ہے دماغ۔ کہیں کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخیل الیہ انہ کان یفعل الشیء وما فعلہ، آپ کو خیال ہوتا کہ آپ نے کوئی بات کر دی ہے جبکہ آپ نے کی نہیں ہوتی تھی۔ وَكَانَ يُخَيِّلُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ وَمَا قَالَ، اور آپ کو بعد دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی بات کہہ دیا جبکہ آپ نے کہی نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ کہ آپ سمجھتے تھے کہ بیوی کے پاس سے ہو کر آ گئے، لیکن آپ بیوی کے پاس جاتے نہیں تھے۔ 1 سال۔ غزوہ خیبر کے بعد وحی کا نزول بہت تیزی کے ساتھ ہوا اور احکامات کی شکل میں ہوا، چونکہ روٹی کھانے کو ہو گئی تھی مسلمانوں کو۔ غزوہ خیبر سے متصل پہلے غزوہ احزاب ہوا ہے، اور غزوہ احزاب میں قحط سالی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے، زکوٰۃ کوئی نہیں تھی۔ خیبر میں جب خیبر مسلمانوں کو ملا ہے تو کھانے کو کچھ ہوا ہے، حالات تبدیل ہوئے، اب زکوٰۃ بھی فرض ہوئی۔ اور 7 ہجری میں یعنی یہ جادو کے دوران ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، 2.5 سال وہ حضور کی صحبت میں رہے۔ اس کا مطلب ہے جو حضور ابو ہریرہ سے کہتے رہے وہ جادو کے دوران والی حدیثیں، کوئی اسی چیز کی گارنٹی کوئی نہیں رہتی۔ اس دوران جو قرآن نازل ہوا اس کی کیا گارنٹی؟ پتہ ہے شیعہ کیا کہتے ہیں؟ ایک عربی ہے التیجانی، پہلے مالکی تھا پھر شیعہ ہوا، اس کی کتابوں میں سارے ریفرنسز ہماری کتابوں کے، میں تھک گیا ہوں ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہ کسی جگہ اس کو جھوٹا ثابت کر دو، لیکن نکلتا ہے مواد ہمارے یہاں سے۔ ہمارے ساتھ کیا ہوا، جیسے پولیس نہیں کرتی عوام کے ساتھ
کہ خود پوڑی رکھتی اور پھر برآمد کر لیتی ہے، بھئی تم سے چرس برآمد ہوئی۔ عراقیوں نے سارا مٹیریل ہمارے یہاں رکھ کے اب نکال نکال کے کہتے ہیں یہ تمہارے ہاں سے۔ کہتا ہے یہ جو 1 سال ہے نا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ ہیک ہو گیا تھا، شیطانی قوتوں نے قبضہ کر لیا تھا، یہ پورا سال وہی حضور کے قریب ترین جو رشتہ دار تھے عرب کے قانون اور اصول کے مطابق وہی پھر ان پر آتی تھی، ڈائیورٹ کر دی تھی اللہ پاک نے۔ وہ جو سال بھر وہی نازل ہوئی علی پر، وہ جب علی لے کر گئے، جب قرآن اکٹھا کرنے لگے صحابہ تو علی لے کر گئے تو صحابہ نے وہ لینے سے انکار کر دیا، ابو بکر اور عمر نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس پہ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہارے پاس حق لے کر آیا تھا اور تم نے اس کا انکار کر دیا ہے، اب تم قیامت تک اس کو دیکھ نہ پاؤ گے، اور میں اب یہ قیامت کے دن اللہ کے یہاں ہی فیصلہ ہوگا۔ ثابت کر دیا نا، سال حضور پر جادو کر کے ہم نے ان کی بات کو ثابت کر دیا۔ یہاں بلاک ہے وہ ویب سائٹ آنسرنگ اسلام، عیسائیوں کی ہے، اس پہ جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کو اور 6 سال والی حدیث کو موضوع بنا کر انہوں نے پھر کیا کہ اعتراضات اسلام پر کیے۔ سوال یہ ہے، یہودیوں نے ابو بکر پر نہیں کیا، عمر پر نہیں کیا، عثمان پر نہیں کیا، علی پر نہیں کیا، عبداللہ ابن مسعود پر نہیں کیا، عبداللہ ابن عباس پر نہیں کیا، خالد بن ولید پر نہیں کیا، امام بخاری پر نہیں کیا، مسلم پر نہیں کیا، ابو داود پر نہیں کیا، ابو حنیفہ پر نہیں کیا، مالک پر نہیں کیا، اور پوری اسلامی تاریخ میں صرف محمد پر کیا، جس کے بارے میں تمہارا قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہر لمحہ وہ ہستی اللہ کے درود کے سامنے رہتی، اور اللہ پاک فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی تو ہماری آنکھوں میں بستا ہے۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جب تو قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو ہم تجھی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، جب تو سجدہ کرنے والوں میں سے گزر کے جا رہا ہوتا ہے تو ادھر نہیں، ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس ہستی پہ جادو ہو گیا۔ 3 دینار کے عوض لبید ابن عاصم نے 3 دینار لے کے ہمارے نبی کو سال پورا یرغمال بنا کے رکھا ہے۔ باقی پوری اسلامی تاریخ میں 1,40,000 صحابہ نے حضور کے ساتھ حج کیا ہے، کسی پر نہیں ہوا۔ اسی طرح جس طرح پوری اسلامی تاریخ میں صرف ایک ہی لڑکی کا 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور ایک ہی بندے نے کیا ہے، باقی کسی نے نہیں کیا۔ بالکل وہی بات، ایک ہی بندے پر جادو ہوا ہے۔ اب جب اللہ پاک اپنے نبی کی حفاظت نہیں کر سکا بھائی صاحبان، تو میں آپ کا ایمان کیا بناؤں؟ میں تو یقین نہیں کرتا۔ ابو بکر جساس الرازی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب احکام القرآن میں جادو والی آیات جو ہاروت اور ماروت والی ہیں ان پہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ 4 پیجز کا تبصرہ ہے ان کا۔ وہ لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان اور آپ پر جادو ہو جانے کا عقیدہ دونوں ایک بندے میں اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر جادو ہو گیا تو آپ نبی نہیں ہیں، اگر آپ نبی ہیں آپ جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ جو ہستی سوتے میں، جادو ہمیشہ کہتے ہیں جی غفلت میں ہوتا ہے، جو ہستی سوتے میں بھی جاگ رہی ہوتی ہے اس کا قلب آن لائن ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ، سوتے میں وہی نازل ہوتی ہے۔ اس لیے نبیوں کو سوتے سے جگایا نہیں جاتا چاہے نماز کا وقت بھی ہو جائے۔
اس لیے موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ جو بندہ تھا اس نے جگایا نہیں تھا. جب وہ مچھلی سمندر میں چلی گئی تو اس کے جھنجھوڑ کے بتانا چاہیے تھا نا. کہا کہ نبیوں کو جگایا نہیں جاتا، مبادا وہ اللہ کے دربار میں ہوں اور تم مداخلت کر دو. جو نبی سوتے میں بھی اللہ کے دربار میں ہوتا ہے اس پر جادو ہو گیا 3 دینار کے عوض. انکم لتقولون قولا عظیما، تو چھوٹی بات نہیں ہے. یہ تو مدینے کے بچے بچے کی ہونا چاہیے تھا زبان پر کہ جس نبی کا آسمان محفوظ کر دیا گیا. آپ کو پتا ہے کہ قرآن کے نزول کے بعد جنات کی قوتیں محدود کر دی گئی ہیں، جادو ختم ہو گیا ہے. اب جادو نہیں ہو سکتا. میں چیلنج دیتا ہوں، دنیا میں بڑے سے بڑا جو جادوگر ہے مجھ پر کر کے دکھائے. قرآن گارنٹی دیتا ہے انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. ان کا زور نہیں چلتا، ان کی کوئی طاقت نہیں اس شخص پر جو ایمان والا ہے اور اپنے رب پر توکل کرتا ہے. یہ الٹے لٹک جائیں، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون. جو رب کے مشرک ہیں، شیاطین کے دوست ہیں، انہی پر ان کا بس چلتا ہے. مومن پر جادو ہو ہی نہیں سکتا، تو نبی پر کیسے ہو سکتا؟ جس کے آسمان کو محفوظ کر دیا گیا ہے اس کی جان کو محفوظ نہیں کیا گیا. جو سدرۃ المنتہا سے آگے چلا گیا ہے جہاں جبرائیل کے پر جلتے ہیں، اس کو جنتر منتر نے قابو کر لیا. جو نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے دیکھ لیتا ہے، فرماتا ہے یہ دعا کس نے کہی ہے؟ میں نے دیکھا کہ 30 فرشتے اس پر ٹوٹ پڑے ہیں. فرشتے دیکھتا بھی ہے، فرشتے گن بھی لیتا ہے. جس کے سامنے سے نماز پڑھتے ہوئے شیطان گزرتا ہے تو وہ اس کو پکڑ لیتا ہے اس کے حلقوم سے. کہتا میرا دل کرتا تھا میں مسجد نبوی کے دروازے کے باہر اس کو باندھ دوں تاکہ مدینے کے بچے اس سے کھیلیں، لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آئی، میں نے چھوڑ دی. جادو کیا ہے؟ جادو شیطانی قوتوں کا غالب آ جانا ہے، ہیک کر لینا. جس نبی کے دل و دماغ پر قرآن نازل ہوتا ہے اس نبی کا دماغ ہیک ہو گیا ہے، اور صرف اسی کا وہ. اس کے بعد کسی پر ٹرائی کسی نے کی ہی نہیں. چلو جی حضور کا سال بعد سال 360 دن ہوتے ہیں، اس دوران جو حضور نماز میں بھولتے رہے تو پھر جادو کی وجہ سے بھولتے رہے تھے. ہر چیز مشکوک ہو گئی نا. پھر تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ساری حدیثیں مشکوک ہو گئی، جادو کی کیفیت میں کہی گئی ہیں. کان یخیل انہ کان یقول وما قال، وہ خیال کرتے تھے میں نے کہہ دیا جبکہ انہوں نے کہا نہیں ہوتا تھا. خیال کرتے تھے کہ انہوں نے کر دیا اور کیا نہیں ہوتا تھا. خیال کرتے تھے بیوی کے پاس سے ہو آئے ہیں اور نہیں آتے تھے. ساری بیویوں کی طرف سے شکایت آنی چاہیے. بچے بچے کی زبان پر جادو کا ذکر ہونا چاہیے تھا، اس کے چرچے ہونے چاہیے تھے کہ ڈرو اس سے، یہ بڑی بری چیز ہے. دیکھو نبی پر بھی ہو جاتا ہے. ہمارے آپ دیکھیں جو حضرات موحد حضرات وہ لوگوں کے کلپس ڈالتے ہیں یوٹیوب پر، پھر اس پر تبصرہ کرتے، دیکھو یہ مشرک ہیں، یہ پیروں کے پاس جاتے ہیں، اور ایک ایک پیر نے 300 عورتوں کو حملہ کر دیا. وہ جادو نکلوانے گئی تھی ان کے پاس، جادو تو نہیں نکلا، انہوں نے بچے نکال دیے. اور بھائی صاحب یہ فتوے لگانے سے، ان پر فتوے لگانے سے تو یہ شرک ختم نہیں ہوگا. شرک کی تمہاری اپنی فیکٹری تو بخاری شریف میں لگی ہوئی ہے. پاؤں کے نیچے سے زمین تو اس نے نکالی ہوئی ہے کہ جب نبی پر ہو جاتا تو تم کس کھیت کی مولی ہو. لہذا ہر بندہ ڈرتا ہے. جب ڈرتا ہے تو علاج کروانے جاتا ہے. علاج کروانے جاتا ہے تو پھر جیلی، دیکھنا دبئی آنے کے لیے بندہ گھر سے نکلتا ہے تو جیلی ایجنٹوں کے ہاتھ پھنستا ہے نا.
اگر اسے پتا ہو کہ جادو ہوتا ہی نہیں ہے، بیماریاں ہوتی ہیں، تو وہ جائے گا کیوں؟ اچھا، اس کی پھر دو قسمیں آگے کر دی، ایک کالا جادو، ایک چٹا جادو، ایک شیطانی جادو، ایک روحانی جادو، ایک شیطانی علاج، ایک روحانی علاج۔ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ سفید جادو کی دکان کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، مولوی حضرات جو ہیں وہ سفید جادو کی دکان، روحانی علاج کی دکان ان کی بھی چل رہی ہے اسی حدیث پر۔ لوگ اس حدیث کے دڑائے ہوئے پیروں کے پاس جاتے، ڈرائے ہوئے پیروں کے پاس جاتے، اور تفسیر لکھی ہے میرے شیخ مولانا سلیم اللہ خان شیخ الحدیث ہیں، جامعہ فاروقیہ کے، شرح بخاری لکھی ہے انہوں نے، اس میں پھر انہوں نے اس کے تحت لکھا ہے کہ کیا جادو کا توڑ کرنے کے لیے جادو سیکھنا ضروری ہے؟ دیکھیے مصیبت سے کس طرح مصیبت نکلتی ہے۔ کہتے ہیں ہاں، آدمی علاج کی نیت سے جادو سیکھ سکتا ہے، اور نیچے انہوں نے وہ جملہ لکھا ہے جو ہمارے یہاں فقہ میں بڑا مشہور ہے کہ ان الضرورات تبیح الامور، اور تبیح المنہیات، کہ ضرورت جو ہے وہ ممنوع چیزوں کو جائز کر دیتی ہے۔ چونکہ ضرورت ہے اب علاج کرنا، تو اب نیک آدمی جادو سیکھ سکتا۔ اچھا، جب جادو سیکھنے وہ جاتا تو کافر ہوئے بغیر رہتا ہی نہیں، اس لیے کہ جادو نامی شیطانی قوتوں کو مدد کے لیے طلب کرنا، ان کو قابو کرنا ہے، ان کو بلانے کے لیے مختلف قسم کے چڑھاوے چڑھانا ہے، چلے کرنا ہے، خاص ورد کرنا ہے، اور اپنے اندر ان کو انسٹال کرنے کے لیے ڈرائیورز ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ کس سے؟ انہی شیاطین سے۔ آپ متعلقہ پروڈکٹ کے ویب سائٹ پہ جا کے ہی متعلقہ ڈرائیورز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں نا، تبھی تو وہ چلتا ہے، ورنہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور انسٹال بھی کر لیں تبھی وہ چلے گا نہیں، ڈرائیورز نہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمارے مولوی حضرات نے عورت کا مسجد میں جانا حرام کر دیا ہے، حالانکہ بخاری شریف ہی کی حدیث ہے کہ اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر میں جانے سے مت روکو، لیکن یہ کہتے ہیں جی چونکہ فتنے کا دور ہے لہذا فتنے کے ڈر سے سد ذرائع کرنا، وہ ذریعہ بند کرنا جس سے فتنہ پیدا نہ ہو، یہ ضرورت۔ فتنے کے ڈر سے حضور نے اجازت دی ہے، مولوی نے روک دیا، نبی کی اجازت کو منسوخ کر دیا۔ کس کے کہنے سے؟ کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر آج حضور ہوتے تو روک دیتے۔ یہ تو ان کا جملہ ہے نا، یہ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے، یہ نبی کا قول تو نہیں کہ ہوتے تو روک دیتے۔ جیسے آج کوئی کہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو ان سارے چوروں کو لٹکا دیتے چوک پر۔ اب اس حدیث نے شرک کی فیکٹری چلائی ہوئی، نیک ہو یا بد اس کا ایمان متزلزل ہے۔ کس اللہ پر توکل کرے بندہ جو اپنے نبی کی حفاظت نہیں کر سکا، ہینڈز اپ کر گیا؟ کس نبی کی بات پر اعتبار کرے کہ یہ دعا پڑھ لو تو صبح سے شام تک کچھ نہیں ہوگا؟ سرکار آپ کو جادو ہو گیا، ہمیں کیسے نہیں ہوگا؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی کی ذات پر کما حقہ ایمان ہو اور نبی پر جادو کا عقیدہ ساتھ رہے۔ یہ دونوں میں سے ایک ہی چیز رکھنی پڑے، یا ایمان بالرسالت یا ایمان بالسحر، پھر اللہ پر ایمان۔ بڑا حی، بڑا قیوم، یفعل ما یشاء،
پتا ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا اس کے حکم کے بغیر. اتنی شان بیان کر 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 کے پتا چلا کہ وہ تو اپنے نبی کی بھی حفاظت نہیں کر سکا. اس وقت اللہ پاک کہاں گیا ہوا تھا جب جادو کر دیا لبید ابن عاصم میں؟ لنچ بریک پر چھٹی تھی، کوئی پیچھے سے داؤ چل گیا اس کا، یا اللہ بھی دیکھ رہا تھا مگر کر کچھ نہیں سکتا تھا. وہ تھا اتنا طاقتور کہ اللہ بس دیکھتا ہی رہ گیا، اور وہ اتنا کر سکا کہ وہی کو ڈائیورشن پر لگا دے، وہی کو ڈائیورٹ کر دے علی کی طرف، مگر محمد کو نہیں بچا سکا. یہ ایمان باللہ ہے. ایسے خدا پر ایمان لائے ہو. جادو برحق نہیں ہے، نبی پر جادو نہیں ہوا ہے. یہ اس بندے کا دماغ خراب تھا. ہشام کا دماغ خراب ہو گیا تھا. کاش اس کی عراقی حدیثیں نکال دی جائیں جس طرح امام مالک نے نکال کے پھینک دی. لیکن ہمارا دماغ خراب نہیں ہے، الحمدللہ ہمارا ٹھیک ہے. نبی کے قریب نہیں شیطان. شیطان خود کہتا ہے بیچارہ، اس نے جب درخواست دی، اپلیکیشن دی، جمع کروائی، مجھے مہلت دی جائے، کچھ قوتیں عطا کی جائیں، تو اس نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. اللہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا، میں سب کو بھٹکاؤں گا سوائے تیرے ان لوگوں کے کہ جو تیرے سلیکٹڈ لوگ ہیں، چنے ہوئے لوگ، انبیاء. کسی نبی پر بھی اس کا زور نہیں چلا. یعنی نبی شہید کیے گئے ہیں. یقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الانبیاء بغیر حق. قرآن کہتا ہے انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے. انسانوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے، مگر کسی نبی کے ذہن پر کبھی بھی شیطان قبضہ نہیں کر سکتا. ممکن نہیں. عصمت ختم ہو جاتی ہے نبی کی، بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے نبوت کا. وہ کہتا ہے کہ تیرے سلیکٹڈ لوگوں پر میرا زور نہیں چلے گا. اور اللہ پاک فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا. اور سورہ جن کیا کہتی ہے کہ اس وحی کے سٹارٹ ہونے کے ساتھ ہی جنوں کی قوتیں محدود کر دی گئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر شیطان کے سر پر ایک فرشتہ کوڑا لیے کھڑا آگ کا، اور اس کے ڈر سے وہ شیطان سر نہیں اٹھاتا نظریں نیچی کر کے. اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بھی جنت میں نہ جائے. قرآن کے نزول کے بعد کوئی جادو نہیں ہوتا، بندے کے ایمان کی کمزوری ہوتی ہے اور کسی کے زیر اثر آ جاتا ہے. ایمان اللہ پر کامل ہو، توکل مکمل ہو، تو میں چیلنج دیتا ہوں. مجھے ایک لمحے کے لیے کبھی کسی جادوگر سے ڈر نہیں لگا، کسی کے گھر کھاتے ہوئے ڈر نہیں لگا کہ اس نے تعویذ نہ کروا دی ہو. میرا رب میرے ساتھ ہے، پھر بھی ڈر ہے. تو اگر میرا یہ حال ہے تو میرے نبی کا کیا حال ہو؟ لہذا سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا. ہشام نے اپنے ایمان کا جواب دینا ہے، ہم نے اپنے ایمان کا جواب دینا ہے. ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا. اور دیکھیں نا، عقل بھی آدمی استعمال کرتا ہے. مولوی حضرات تو ہم لوگوں کو سمجھتے نہیں کہ ہمارے اندر بھی کوئی عقل نام کی کوئی چیز ہے. ساری ان کو اللہ پاک نے بانٹ دی. کہ ایک ایسا واقعہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سورج کا واپس آنا، تو بھائی ایسا واقعہ ساری دنیا کو دیکھنا چاہیے تھا، پورے مدینے کو بتانا چاہیے تھا. اسی طرح یہ جادو کا واقعہ، مدینے والوں کو خبر ہی نہیں ہوئی. 131 ہجری جب اس روایت کو کنفرم کرنے والا کوئی بندہ زندہ نہیں رہا کہ کسی سے جا کے بندہ پوچھ لیتا کہ یہ ہشام جو بات کر رہا ہے یہ واقعی صحیح ہے.
سارے بندے مر گئے. عراق سے خبر آئی ہے کہ حضور پر مدینے میں جادو ہوا ہے. 131 سال مدینے والوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ حضور پر جادو ہوا تھا. اسی طرح اسی راوی کی اسی دور کی یہ حدیث ہے 6 سال والی کہ 6 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. اب دیکھیے بخاری میں اس کا علاج موجود ہے اگر عقل کھولے نا آدمی. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا ہے تو آپ کی پیدائش بنتی ہے سن 5 نبوی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 نبوی یعنی اعلان نبوت کے 5 سال بعد یہ پیدا ہوتی ہیں اگر 6 سال والی مانی جائے. کتاب التفسیر میں امام بخاری حدیث لے کر آئے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سورہ القمر نازل ہوئی اور اس میں اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی وَالسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ قیامت ان کی اپوائنٹمنٹ ہے. قیامت کو ہم ان کو نپٹیں گے وہاں ریزلٹ نکلے گا اور قیامت بڑی ہی خوفناک دہشتناک اور بڑی کڑوا ایونٹ ہے. فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی تو کنت جاریتن جاریہ 5 سال سے اوپر جو لڑکی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. کنت جاریتن العب میں یہ آیت پڑھتی پھرتی تھی اور دوڑتی پھرتی تھی. کوئی جملہ چڑھ جاتا نا. اب اگر بخاری ہی کی اس حدیث کو لیا جائے تو یہ سورت نازل ہوئی ہے سن 4 نبوی کو. سمجھ لگی؟ 4 نبوی کو نازل ہوئی ہے اور یہ اس وقت اگر 5 سال یا اس سے زیادہ تھی تو اس کا مطلب ہے کہ اعلان نبوت سے 1-2 سال یہ پہلے پیدا ہو چکی تھی. دور نہ جائیں آپ بخاری سے اس کو سیدھا کر لیں. ہمارے علماء کیا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ چونکہ بخاری میں پیچھے گزر چکا ہے کہ 6 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی تھی لہذا سورہ قمر کے نازل ہوتے ہوئے یہ اس وقت ان کو ہونا نہیں چاہیے. عائشہ صدیقہ کو ہونا نہیں چاہیے. انہوں نے کسی سے سن لیا ہوگا. وہ کہتی ہیں میں کھیلتی پھرتی تھی. مولوی صاحب کہتے ہیں چونکہ انہوں نے پیرامیٹر وہ رکھا نا فٹا جو ہے وہ 6 سال والا رکھا ہے حالانکہ فٹا اس کو رکھتے تو وہ 6 سال سیدھے ہو جاتے بخاری سے ہی سیدھے ہو جاتے. لیکن چونکہ ہمارے مولوی کے دماغ میں پھنسی ہوئی ہے 6 سال کرتا کوئی بھی نہیں. یہ بھی صرف ایک ہی بندے نے کیا ہے پوری امت اسلامیہ میں. کہتے تھے عربوں میں رواج ہوتا تھا. بھائی رواج ہوتا ہے تو کوئی 2-3 مثالیں دے دو نا یار کہ فلاں بندے نے بھی 6 سال کی لڑکی سے شادی کی تھی. اس حال میں قرآن حکیم کہتا ہے کہ نکاح کی ایک ایسی کامن عمر ہے کہ جو سارے مذاہب ساری قوموں میں نون ہے معروف ہے. قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ شادی کی عمر اس کے لیے شریعت بنانے کی ضرورت نہیں. یہ انسانی فطرت اور کامن سینس میں رکھا گیا. ہر مذہب اور قوم ایون کہ اگر کوئی لا مذہب ہے تو اسے بھی پتا کہ شادی کی عمر کون سی ہوتی ہے. اور یار کسان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وچھی کب رلانی ہے اس کو بھی اس کی عمر کا پتا ہوتا ہے کہ اب اس کو ملانا چاہیے. قرآن کہتا ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ یتیموں کو ٹیسٹ کرتے رہو ان کی عقل کو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. عمر نہیں لکھی اس لیے کہ ہر مذہب سکھوں کو بھی پتا بیٹی کب بیانی ہندوؤں کو بھی پتا ہے بیٹی کی شادی کی عمر کون سی ہے. پھر ہمارے جو حدیث کے راوی حضرات ہیں یہ کوشش کرتے تھے کہ جو حدیث بیان کریں اس اور یا تو پہلے عمل کر کے دکھائیں یا بیان کرنے کے بعد عمل کریں.
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حدیث بیان کر کے مسکرائے ہیں تو پھر وہ راوی بھی وہ حدیث بیان کر کے مسکراتا ہے، پھر پوچھتا ہے کہ پوچھتے نہیں ہو کہ مسکرائے کیوں ہو، پھر وہ پوچھتے ہیں کہ جی بتائیے آپ مسکرائے کیوں ہیں، کہتے ہیں کہ میرے استاد نے بھی اس طرح بیان کر کے مسکرائے تھے اور پوچھا تھا کہ پوچھتے نہیں ہو کہ مسکرائے کیوں ہو، یہاں تک کہ اس صحابی تک جاتی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور مسکرائے اور پھر آپ نے کہا کہ پوچھتے نہیں ہو میں مسکرایا کیوں ہوں۔ امام اعمش جاتے ہیں، پچھنے لگواتے ہیں پنڈلیوں پر، وہ جو بلڈ نکالتے ہیں کٹس لگا کے، اور وہ حدیث بیان کرتے ہیں، عصر کا وقت ہے، حدیث بیان کرتے ہیں وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگائے اور نائی کو 1 درہم دیا۔ اس کے بعد وہ اٹھے، مجلس برخاست ہوئی حدیث کی، بازار گئے، جا کے پچھنے لگوائے اور نائی کو 1 درہم دیا۔ اور بھائی صاحب 14 صدیاں گزر گئی ہیں، کسی محدث نے 6 سال کی بچی سے شادی کر کے نہیں بتایا کہ یہ لیں جی میں نے بھی 6 سال کی بچی سے شادی کی ہے، یا اپنی بچی کسی 6 سال کے مفتی تقی عثمانی صاحب کو 53 سال کے 55 سال کے کو دی ہے، یہ لیں۔ کیوں نہیں کرتے ہو؟ شان کے خلاف، عزت پر حرف آتا ہے، صرف عزت نبی کی نہیں، تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ بڑا پیارا فرمولہ قرآن نے دیا ہے، کوئی بھی حدیثوں سے پہلے قرآن پر پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنی حدیثیں قرآن پر پیش کر کے رد کر دی۔ عبداللہ ابن عمر کی کہا کہ جی وہ جو رو رہے تھے اور میت کو عذاب ہو رہا تھا ان کے رونے کی وجہ سے، آپ نے فرمایا قرآن کہتا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، رونا ان کا عذاب اس کو کیوں ہوگا؟ قرآن کے خلاف، حضور قرآن کے خلاف کیسے کہہ سکتے؟ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگا تو اللہ پاک نے ایک فارمولہ دیا، قیامت تک اپلائی کریں گے کبھی نہیں بٹکیں گے۔ فرمایا لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، ایمان والوں نے جب یہ خبر سنی تو گمان کیوں نہیں کیا اپنے بارے میں اچھا خیر کا، اپنے بارے میں، عائشہ کے بارے میں نہیں، اپنے بارے میں۔ ابو درداء کہتے ہیں ام درداء سے کہ ام درداء اگر تم عائشہ کی جگہ ہوتی اور اکیلی رہ جاتی اور کوئی بدری صحابی تمہیں مل جاتا تو تم بدکاری کر لیتی؟ وہ کہتی ہیں کہ معاذ اللہ یہ ممکن نہیں ہے۔ فرمایا ام درداء اللہ کی قسم عائشہ تم سے بدرجہ بہتر ہے، پھر وہ کیسے کر سکتی ہے؟ اور وہ جس کا الزام لگایا گیا اللہ کی قسم وہ مجھ سے بدرجہ بہتر ہے، میں نہیں اپنے بارے میں یہ سوچ سکتا کہ مومنوں کی ماں مجھے اکیلی مل جائے اور میں بدکاری کر لوں تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ اپنے آپ اپنے نفس پہ پیش کریں اس فعل کو۔ آپ میں سے کون ہے جو 6 سال کی بچی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے؟ 6 سال کی بچی دیکھ کے آپ میں سے کس کو بیوی کا خیال آتا ہے، بیٹی یا پوتی کا خیال نہیں آتا؟ یہ بھی حشام کا کارنامہ ہے، اور اسی دور کا جب ان کا دماغ پھر چکا تھا، یہ بھی اسی زمانے کی بات، اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ محدثین میں کوئی بھی اس پر عمل کر کے نہیں دکھاتا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تو جان ہی چھڑا لی، انہوں نے شادی نہیں کی۔ یہ صاحب کہتے ہیں جنہوں نے یہ روایت کی ہے، ہشام ابن عروہ، کہ میں نے بھی اپنی بیوی سے 9 سال کی عمر میں شادی کی تھی، میں نے بھی اپنی بیوی سے یہ ثبوت دیا انہوں نے۔ پھر مدینے میں ایک بندے کو یہ کہتے ہیں کہ میری بیوی مجھ سے 13 سال بڑی تھی، لہذا اس نے اپنی دادی اسما سے حدیثیں سنی ہیں، میں نے نہیں سنی۔ میری بیوی مجھ سے 13 سال بڑی تھی، اس نے حضرت اسما اپنی دادی سے حدیثیں سنی ہیں، میں نے نہیں سنی۔ تو انہوں نے جب 9 سال کی عمر میں اپنی بیوی سے شادی کی تو ابھی ان کے پیدا ہونے میں 4 سال رہتے تھے، شاید ان کے ابا کے شادی کا ارادہ بھی نہیں ہوگا، ابھی دماغ پھرا ہوا تھا کہ نہیں پھرا ہوا تھا؟ نبی پر انگلیاں اٹھتی ہیں، نبی پر پیڈوفل کہتے ہیں، پیڈوفل جو بچوں کو اذیت دے کے جنسی تشدد کرتا ہے اور بچی کی چیخوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، پیڈوفل وہ کہتے ہیں لوگ ہمارے نبی کو۔
ایک قاری صاحب نے 10 سال کی بچی سے شادی کی، الاخبار کی میں نے کٹنگ کاٹ کے لگائی ہوئی اپنی ڈائری میں. لکھتے ہیں وحشی درندہ صفت کاری کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور ریمانڈ کے لیے پیش کر دیا ہے. یہ سارے الفاظ ہمارے نبی کے بارے میں لوگ استعمال کرتے ہیں. مولوی صاحبان کی تو خیر ہے، یہ نہ ٹی وی دیکھتے نہ یہ ویب سائٹ پہ جاتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو سنتا ہے جو دیکھتا ہے. میں نے کہا کہ میں نے وہ جب دیکھا وہ مناظرہ جس میں وہ عیسائی خاتون مسلمان کو کہہ رہی تھی، وہ صرف ایک جملہ کہہ دی تھی آرام سے بیٹھ کے ایسے دونوں ہاتھ رکھ کے، پیڈوفل، یور پروفٹ از پیڈوفل، اور تڑکتے ہوئے دانوں کی طرح اچھلتا تھا مسلمان مولوی. ثبوت تمہاری اپنی کتاب میں موجود ہے، اس کو کیا کہتے ہو؟ مارنے کو دوڑتے تھے اس عورت کو. ایمان کو درست کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو سکتا ہی نہیں، کسی نبی پر بھی نہیں ہو سکتا. ہمارا ایمان ہر نبی کے بارے میں ویسا ہی ہے جیسا اپنے نبی کے بارے میں. جو ہمارے نبی کے ساتھ نہیں ہو سکتا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا. اور کوئی حدیث بیان کرے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں کپڑے اتار دیے تو ہم یقین کر لیں گے؟ اس کو تو مینشن کیا ہے کتاب الحدیث والمحدثین میں کہ اللہ کی قسم اگر سارے راوی بدری ہوں اور وہ یہ روایت کریں کہ ہمارے نبی نے کپڑے کہیں اتار دیے تو ہم کبھی اس پر یقین نہیں کریں. اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہوتا. تو یہ ان کے دماغ کی خرابی ہے، ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، شاید اللہ پاک ان کو معاف بھی کر دے ان کی اس کی وجہ سے. یہ کہ ہماری عقل ہمارے ساتھ ہے. ہمیں جو اللہ قرآن میں نظر آتا ہے، جتنی عظمت کا حامل ہے، جتنی قوتوں کا مالک ہے، درختوں کے پتوں کا گرنا بھی اس نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے. کوئی جان مار نہیں سکتی جب تک وہ نہ چاہے، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ وہ نہ چاہے. اس کے نبی پر عصمت کہاں گئی؟ عصمت نام کس چیز کا ہے؟ جنات ثبوت دے رہے ہیں کہ صرف نبی کی ذات کو نہیں، عرش تک پورے ایریے کو محفوظ کر دیا اللہ پاک، قریب نہیں پھٹکنے دیتا ان. ہاروت و ماروت کا کیا قصہ ہے؟ کیونکہ یہ بھی جادو کے ہی سلسلے میں آتا ہے. ہاروت و ماروت 2 فرشتے ہیں جن کو نازل کیا گیا تھا، چونکہ یہود جادو کرتے تھے اور سابئی جو تھے ستارہ پرست، وہ ستاروں کی جو اب یور لک، آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، فلاں ستارے کے اندر پیدا ہوئے تو یہ ہوگا، آپ کا برج یہ ہے، آپ کا برج یہ ہے، آپ کا برج یہ. کچھ بھی نہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں انسان کی قسمت کے ساتھ. یہاں تو یہ کہ ہاتھ اٹھاؤ اور بدلی کروا لو. وہاں یہ ہے کہ بدلی ہو ہی نہیں سکتی، تم جس برج کے تابع ہو وہی تمہارے ساتھ ہوگا. تو برج میرا خدا ہو گیا، وہ میرا خالق ہو گیا، اس نے میری تقدیر طے کر دی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان یہ نہیں سوچ سکتے. ہاروت ماروت نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو ہم تمہیں جادو کی ٹیکنیک بتانے لگے ہیں کہ یہ کس طرح شعبدہ بازی کرتے ہیں. جادو صرف شعبدہ بازی ہوتی ہے، نظر بندی ہوتی ہے، نفسانی قوت کا دوسرے پر اثر انداز ہونا ہے. اچھا جیسے کوئی آپ کو یہ بتائے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو جیب کترے ہوتے ہیں نا، یہ اس ٹیکنیک سے جیب کاٹتے ہیں، لہذا اپنی حفاظت کرنا، بچ کے رہنا. وہ جب بندہ جو چیز اس نے جہاں رکھی ہوئی ہوتی ہے بار بار ہاتھ مار کے چیک کرتا ہے نا کہ ادھر ہے کہ نہیں، اس کو پتا چل جاتا کہ یہاں رکھا ہوا ایسے. لہذا کبھی نہ اگر کرنا بھی ہے تو الٹی سائڈ پہ ہاتھ مارو جہاں نسوار والی پوڑی رکھی ہوئی. کم از کم جائے گھر تو اپنی قسمت کو تو روئے نا، میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے.
آپ کو کوئی ٹیکنیک بتائے کہ دیکھو بچ کے رہنا، جیب کترے اس طرح کترتے ہیں جیبیں، اور آپ سیکھنے کے بعد خود بچیں بھی اور لوگوں کی کاٹنی بھی شروع کر دیں اور کہیں کہ الحمدللہ قاری صاحب نے ممبر پہ بتایا تھا، بڑا فائدہ ہوا ہے، بے روزگاری ختم ہو گئی ہے۔ وہ ٹیکنیک بتاتے تھے کہ دیکھو، پہلے انہیں کہتے تھے فلا تکفر انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تمہیں ان کی ٹیکنیک بتانے لگے ہیں، لیکن ٹیکنیک پتہ چل جائے تو پھر صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، یہ فتنہ ہے، لہذا کفر نہ کرنا، تم بھی کہیں کرنے نہ لگ جانو گے۔ نہ، توبہ توبہ، میں تو صرف بچنے کے لیے کر رہا ہوں حضرت، کہ کوئی ہمارے اوپر کار نہ دے۔ اور جب وہ بتا دیتے وہ پھر شروع بھی کر دیتے، اور وہ شروع اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ آ کے ترلے ہی اتنے کرتے ہیں کہ خام خواہ دل کرنا شروع ہو جاتا بندے۔ یہ جو ہمارے یہاں چٹا جادو کرتے ہیں نا مسجدوں میں، سفید جادو ہے تو دکان ہی ہے نا بھائی صاحب، جیسے کپڑے کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، گاڑیوں کی اپنی اپنی ایجنسی ہوتی ہے، یہ ساری ہے کمائی کا ذریعہ۔ تو اس میں نہ بھی کرنا چاہے بندہ تو اتنے ترلے کرتے ہیں اور اتنا اڑاتے ہیں اس کو کہ صاحب ہم نے تو سنا کہ آپ کا وار خالی جاتا ہی نہیں، آپ تو یوں کر دیتے ہیں، آپ سے فلاں تعویذ لے کر گیا اور اس کے بعد وہ ملینئر ہے جناب علی، اتنے بینکوں سے قرضہ لیا اس نے۔ اور یہ ریاض صاحب بھی کسی کی پھونک مروائی ہوئی ہے انہوں نے، ملک صاحب نے، اسی لیے جامعہ افسا کو بھی دیتے ہیں اور فلاں جگہ بھی دیتے ہیں اور فلاں جگہ بھی دیتے ہیں۔ بھائی صاحب وہ صرف یہ سکھاتے تھے کہ جادوگر کس ٹیکنیک سے کرتا ہے، اگر تم اس سے اتنی حد تک ہٹ جاؤ کہ اس کی آواز تم تک نہ پہنچے تو وہ الٹا بھی لٹک جائے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب تک تم اپنے آپ کو طوعاً راضی نہ کرو اس کے سامنے، پیش نہ کرو اپنے آپ کو اس کے سامنے کہ تم کر لو میرے اوپر جو کرنا ہے، تب تک وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہپناٹائز کرتے ہیں نا، آپ کو پتا ہے کہ جب تک وہ جو ان کا کلائنٹ ہے وہ اپنے آپ کو ان کے سپرد نہ کرے، کوئی کسی کو ہپناٹائز نہیں کر سکتا، یہ آپ سرنڈر کرتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔